بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بدعمل ہو گئے تھے، چنانچہ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ انسان بہت بدکار ہے، یہ تیری خلافت کے لائق نہیں، اس لیے اسے منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گناہگار ہو جائیں گے۔ فرشتوں نے کہا، ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم فرشتے اپنی جماعت میں سے کوئی سے 2 فرشتے چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، پھر انہیں غصہ اور شہوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ انہیں آزمایا جا سکے۔ 2 بہت پرہیزگار فرشتے ہاروت اور ماروت اس مقصد کے لیے منتخب ہوئے، چنانچہ انہیں غصہ اور شہوت دے کر بابل شہر میں اتار دیا گیا اور کہا گیا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں تقریباً 1 ماہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے۔ اس عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ ایک روز ملک فارس کی ایک حسین و جمیل عورت زہرہ نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدعملی کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اس لیے اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ کرنا ہوگا۔ اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا۔ عورت تو واپس چلی گئی، لیکن ان دونوں کے دل میں عشق کی آگ بھڑکا گئی۔ کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا، لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کے لیے پیغام بھجوایا۔ اس نے فوراً ان دونوں کو بلوا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہ خوب بناؤ سنگھار کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں اسم اعظم جانتے ہو، تو اپنی خواہش کے حصول کے لیے یا تو مجھے اسم اعظم بتا دو، یا اس بت کو سجدہ کرو، یا میرے شوہر کو قتل کرو، یا پھر شراب پی لو۔ دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اسے فاش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اس لیے چلو شراب لاؤ، ہم شراب پی لیتے ہیں۔ جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان سے بت کو سجدہ بھی کرایا، اپنے شوہر کو قتل بھی کرا لیا اور اسم اعظم معلوم کر کے صورت بدل کر آسمان پر جا پہنچی اور حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا۔ دوسری جانب جب ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو وہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، لیکن یہ دونوں تو ہر شام حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے، تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور انسانوں پر لعن طعن کرنے کے بجائے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی۔ آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی، جس کے کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو دنیاوی عذاب قبول کر لے یا آخرت کا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا اور قیامت کے دن ہی انہیں اس سے نجات ملے گی۔ 3 فٹ قطر کا یہ چوکور کنواں چاہے بابل کہلاتا ہے۔ یہ بغداد سے جنوب کی طرف تقریباً 55 میل کے فاصلے پر ہے۔ کنکر پھینکنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں پانی موجود ہے۔
علماء یہود کے مطابق ہاروت و ماروت اسی میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور قیامت تک لٹکے رہیں گے۔ قرآن مجید میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کا ذکر تو ہے، لیکن ان سے منسوب واقعے کی تفصیل ہے، نہ ان کے ساتھ ہونے والے سلوک کا تذکرہ۔ اس لیے ہر مفسر نے اپنے طور پر ان کا زمانہ متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ نے انہیں حضرت نوح سے پہلے کا بتایا ہے، جبکہ بعض اسے سینکڑوں سال بعد بنی اسرائیل اور حضرت سلیمان کے زمانے کا بتاتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت سلیمان ایک جادوگر تھے، جنہوں نے ہاروت ماروت نامی دو فرشتوں سے جادو کا علم سیکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ اسی لیے وہ سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، بلکہ سینٹ سلیمان کہتے ہیں اور بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اور سلطنت سلیمان کو کنگڈم آف سولومن کے نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے وہ حکمت الہی کے مطابق جادو اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے لیے مطیع کر دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے۔ ہوائیں آپ کے لیے مسخر تھیں، جو آن کی آن میں آپ کا تخت مہینوں کی مسافت پر پہنچا دیتی تھیں۔ پرندے بھی آپ کے فرما بردار تھے، اور آپ ان سے بھی کام لیتے تھے۔ آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، اور پرندے بھی آپ کی بات سمجھ جاتے تھے۔ جب سلیمان فوت ہوئے تو ان شیطان یہودیوں نے کہا کہ سلیمان تو یہ سب کچھ جادو کے زور پر کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ سلیمان کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ گویا جو کام سلیمان علیہ السلام نے اس فتنے کے سد باب کے لیے کیا تھا، یہودیوں نے اسی فتنے کو ان کی سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر مکروہ الزام عائد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، یہ کفر کا کام سلیمان نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان شیطان لوگوں نے کیا تھا جو جادو سیکھتے سکھاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے جادو کو روکنے کے لیے اس اقدام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک دوسرے طریقے سے آزمائش فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو پیروں فقیروں کے بھیس میں نازل فرمایا۔ اس آزمائش سے مقصد یہ تھا کہ آیا ابھی تک یہودیوں کے ذہنوں سے جادو اور ٹونے ٹوٹکے کی عقیدت اور محبت زائل ہوئی ہے یا نہیں۔ جب یہودیوں کو ان پیروں اور فقیروں کی بابل میں آمد کا علم ہوا تو فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص یہ ٹونے ٹوٹکے سیکھنے آئے تو پہلے اسے اچھی طرح خبردار کر دینا کہ یہ ایک غلط کام ہے، اور ہم محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہذا تم اس کا ارتکاب مت کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ جو لوگ بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتے، فرشتے اسے پوری طرح متنبع کر دیتے، لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہ آتے اور سیکھنے پر اصرار کرتے، اور ایسے ٹونے ٹوٹ کے سیکھنے والوں کے ان فرشتوں کے ہاں ٹھٹ کے ٹھٹ لگے رہتے تھے۔ اس واقعے میں کہیں بھی ہاروت ماروت کی بطور سزا چاہے بابل میں لٹکائے جانے کا تذکرہ موجود نہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہاروت ماروت کا واقعہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ یہاں بابل سے مراد بابل دنیا بند ہے۔ اس عورت کا نام عربی میں زہرہ، نبطی زبان میں بےدخت اور فارسی میں ناہید تھا۔ یہ عورت اپنے خاوند کے خلاف ایک مقدمہ لائی تھی۔ جب انہوں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے کہا، پہلے میرے خاوند کے خلاف حکم دو تو مجھے منظور ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے کہا، مجھے یہ بھی بتا دو کہ تم کیا پڑھ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہو اور کیا پڑھ کر اترتے ہو۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا۔ چنانچہ وہ اسے پڑھ کر آسمان پر چڑھ گئی، لیکن اترنے کا وظیفہ بھول گئی، اور وہیں ستارے کی صورت میں مسخ کر دی گئی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر جب کبھی زہرہ ستارے کو دیکھتے تو لعنت بھیجا کرتے تھے۔ اب ان فرشتوں نے جب چڑھنا چاہا تو نہ چڑھ سکے، سمجھ گئے کہ اب ہم ہلاک ہوئے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے پہل چند دنوں تک تو فرشتے ثابت قدم رہے، صبح سے شام تک فیصلہ عدل کے ساتھ کرتے رہتے، شام کو آسمان پر چڑھ جاتے، لیکن زہرہ کو دیکھ کر اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ زہرہ کوئی عورت نہیں تھی، بلکہ زہرہ ستارے کو ایک خوبصورت عورت کی شکل میں بھیجا گیا تھا۔ الغرض ہاروت ماروت کا یہ قصہ تابعین میں سے بھی اکثر لوگوں نے بیان کیا ہے، اور مفسرین نے بھی اپنی اپنی تفسیروں میں اسے نقل کیا ہے،
لیکن اس کا زیادہ تر دار و مدار بنی اسرائیل کی کتابوں پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ واقعہ ثابت نہیں، اور نہ قرآن کریم میں اس قدر تفصیل ہے۔ بس ہمارا ایمان ہے کہ جس قدر قرآن میں ہے صحیح اور درست ہے، اور حقیقت حال کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ کامنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔